ہر فخر کرنے والے کو میرا اللہ پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنا اللہ کی شان جی، ہماری شان نہیں جی۔ ذرہ گاڑی کیا آ گئی، تکبر شروع۔ ذرہ بڑا عہدہ کیا مل گیا، پوسٹ کیا مل گیا، انہیں گاؤں کا گلی کا بڑا کیا بن گیا، تکبر شروع۔ ذرہ جم میں جا کو باڑی کے کاٹساں کیا بنا لیا، تکبر شروع۔ ذرا پیسے میں دولت کیا آ گئی، تکبر شروع۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبر ردائی والعظمت عزاری، تکبر میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے۔ جو میری چادروں کو مجھ سے چھینے گا میں اسے اٹھا کر جہنم میں پٹک دوں گا۔ طریقے پر رکھنے کی خاطر، اپنے تقلید کے شکنجے میں قائم رہنے کی خاطر، حق کو چھپانے والے، میرا اللہ کہتا ہے یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور قیامت کے میدان میں جو لوگ حق جان کر من سئل عن شیء ھذا، اگر کسی انسان کو کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا وَيَعْلَمُ مَا لَمْ حَقَّ، وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے، فَكَتَمَهُ، پھر بھی اس نے اس کو چھپایا، الجمہ بلجان من النار، میرا اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی اللہ لگام ڈال دے گا، جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی جاتی ہے، آگ کی لگام ایسے چور مفتیوں کے منہ میں اللہ ڈال دے گا۔ پیسوں کی خاطر فتوے بیچا کرتے تھے، لوگوں کے ٹیبل کے نیچے سے پیسے لے کر ان کے من کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے نا، حق کو چھپایا کرتے تھے نا۔ اے ذلیلو، تم جیسے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریف، تسبیحات، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا اکیلا پالنہار اور پروردگار ہے۔ درود نازل ہو سارے نبی و رسولوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کی حمد اور نبی پر درود کے بعد آج 15 سپٹمبر 2023 بروز جمعہ مسجد فاطمہ اہل حدیث بیجاپور میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے قیامت کے دن ذلیل کرنے والے کون کون سے وہ اعمال ہیں، کون کون وہ بدنصیب لوگ ہیں جو میدان محشر میں ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے، آج کا میرا ٹاپک ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنا ٹاپک کی وضاحت کروں، جو لوگ مسجد میں داخل ہوئے ہیں 2 رکعت تحیۃ المسجد اگر نہیں پڑھے ہیں تو میرے نبی کے حکم کے مطابق ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد ہی بیٹھے۔ اور جو لوگ 2 رکعت تحیۃ المسجد
पढ़ चुके हैं वो अपने पैरों को उठाकर ना बैठें, सीधे बैठें। नबी ने ऐसी बैठक से मना किया है। और जो लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बराए मेहरबानी अपने फ़ोन अपने जेब में रख लें। ये जुमा है, बगौर समात आप जुमा करें, रिकॉर्डिंग वगैरह ना करें। और अपने तमाम होश, हवास, दिल, दिमाग खतीब के खुतबे की जानिब दें। इधर उधर ध्यान ना भटकाएं, अपने मोबाइल से उंगलियां ना करें। अपने सामने के कंकर से भी अगर आप खेलेंगे आपका जुमा ज़ायल हो जाएगा। किसी को खामोश रहने की इशारा भी करेंगे, आपका जुमा का सवाब निकल जाएगा। आप खुशनसीब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो खतीब के मेंबर पर चढ़ने से पहले आपने यहाँ अल्लाह के दरबार में हाजिरी दी है, आपको मुकम्मल जुमा का सवाब मिलेगा। लेकिन कब? जब आप कोई लघु हरकत किए बिना खामोशी के साथ जुमा सुनेंगे, नमाज अदा करेंगे, तब आपको सवाब मिलेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला उस क़यामत के मैदान में बहुत सारे लोगों को इज्जत देगा, बहुत सारे लोगों को जलील व ख्वार कर देगा। अल्लाह उस क़यामत के बारे में सूरह क़यामा के अंदर बयान करता है। क़यामत के नाम से सूरत है सूरह क़यामा, और एक सूरा है जिसे सूरह वाक़िया कहते हैं। क़यामत के बहुत सारे नाम हैं। सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। वो वाक़े होने वाली चीज़ क़यामत वाक़े होकर रहेगी, उसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया, क्या है जुमला ये? ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया। वो क़यामत के दिन बहुत सारे लोगों को जलील कर देगी, बहुत सारे लोगों को इज्जत से सरबलंद कर देगी, बहुत सारे लोगों को नीचे कर देगी, बहुत सारे लोगों को ऊपर कर देगी। नीचे से मुराद जलील व ख्वार, ऊपर से मुराद इज्जत व वक़ार। दोनों चीजें मिलेंगी दो किस्म के लोगों को। ये कैसे होगा? अल्लाह ताला कहता है, जब सूर में हजरत इसराफील फूंक मारेंगे, तमाम लोगों को मैदान महशर की जानिब हाँका जाएगा। क़यामत का ज़लज़ला सिर्फ काफिरों, मुनाफिकों, यहूद और नसरानियों पर आएगा, किसी मोमिन और मुसलमान पर क़यामत का ज़लज़ला नहीं आएगा। एक भी अल्लाह नाम लेने वाला उस वक्त जमीन पर जिंदा नहीं बचेगा। सारे लोगों को, मोमिनों मुसलमानों को मौत के घाट सुला देगा। सिर्फ काफिर, जहन्नमी, मुनाफिक बचेंगे, जिन पर क़यामत के ज़लज़ले अल्लाह तारी कर देगा। सूर में फूंका जाएगा, सारी दुनिया भूचाल से तहस नहस कर दी जाएगी। जमीन चीर कर ऊपर के ये बिल्डिंग, महल्ला अंदर दबा दिए जाएंगे, अंदर की चीजें बाहर उगल देंगी। 40 साल दुनिया मुर्दा पड़ी रहेगी। उसके बाद अल्लाह ताला फिर सूर में फूंक लगाएगा। आदम से लेकर क़यामत तक के, इंसान से लेकर जिन्नात तक के तमाम लोगों को अल्लाह उठाकर खड़ा करेगा। मुल्क आदम से एक आग निकलेगी, सारे लोगों को मैदान महशर की जानिब हाँकेगी। मैदान महशर की जानिब जाने वालों में 3 किस्म के गिरोह होंगे। अल्लाह कहता है, वो कुंतुम अज़वाजन सलासा, तुम लोग 3 गिरोहों में बांट दिए जाओगे। वो 3 गिरोह कौन से होंगे? एक, अंबिया का गिरोह, सवारियों पर सवार होकर इत्मीनान से मैदान महशर की जानिब जाएंगे। दूसरा, मोमिनों का गिरोह, जन्नतियों का गिरोह, सालिहीन, शुहदा, नेक मुत्तकियों का गिरोह, जो पैदल चलकर जाएंगे, जिनके पीछे आग भी जाएगी। वो जाते जाते थक जाएंगे, आराम करेंगे, आग भी उनके पीछे आराम करेगी, इत्मीनान से उनको मैदान महशर ले जाएगी। तीसरा गिरोह, मुनाफिकों का, काफिरों का, यहूदियों का, नसरानियों का, जहन्नमियों का। अल्लाह के नबी कहते हैं, सर नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे। अल्लाह ताला इन नालायकों को मुंह के बल मैदान महशर में जमा करेगा। ऐ अल्लाह के नबी, कोई इंसान भला मुंह के बल कैसे चलेगा? अल्लाह के नबी कहते हैं, जो मेरा परवरदिगार आज तुम लोगों को पैरों पर चलाने पर कुदरत रखता है, वही मेरा अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ऐसे बदकारों, ऐसे जहन्नमियों, ऐसे गुनहगारों को मुंह के बल चलाने पर भी कुदरत रखेगा। ये तीसरे किस्म के लोग मुंह के बल चलकर मैदान महशर में आने वाले। अल्लाहु अकबर। वो मैदान महशर क्या समझते हो आप लोग? कोई फिल्म बीनी नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है।
اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، ڈراؤ میرے نبی ان لوگوں کو، قیامت کے دن سے ڈراؤ جس دن مارے ہیبت کے ان کے کلیجے ان کے حلق میں آ کر سپڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے کلیجے کے جگر کے ٹکڑے کو نیچے پٹک دیں گی، حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، بچے مارے ہیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہو جائے گا، سورج 1 میل کے فاصلے پر سروں پر کھڑا رہے گا، انسان کے بدن سے پسینہ ایسے نکلے گا جیسے جھرنوں سے پانی نکلتا ہے، زمین تانبے کی آسماں فولاد کا بنا دیا جائے گا، انسان ننگا مادرزاد وہاں پر اٹھایا جائے گا، کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انکم محشرون حفاتا عراتا غرلا، او میرے امتیو، اللہ تعالیٰ تم تمام لوگوں کو ملک یمن کی جانب میدان محشر کے لیے جمع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام کی جانب تم لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا۔ ملک شام یہ وہ میدان ہے جہاں اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا، یہاں تم لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سارے لوگ اٹھیں گے ننگے مادرزاد، جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا کیے گئے تھے ایسے اللہ اٹھا کر جمع کرائے گا، اور اس میدان محشر میں 120 صفوں میں تمام انسانوں تمام جناتوں کو اللہ سامنے کھڑا کر دے گا۔ 120 صف، شروع کی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، پیچھے کی 40 صفیں دنیا کے 1 لاکھ سے کم و بیش جتنے انبیاء آئے ان کی امتی پیچھے کے 40 صفوں میں ہوں گے۔ دنیا میں آنے والوں میں ہم آخری امتی، ہمارے نبی آخری پیغمبر، خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین، ہمارے نبی آخری نبی، ہم آخری امتی، لیکن قیامت کے دن فیصلے کیے جانے کے بعد جنت یا جہنم میں بھیجے جانے والوں میں اول نمبر پر ہم ہوں گے۔ دنیا میں آنے والوں میں لاسٹ، قیامت کے دن جنت میں جانے والوں میں سب سے فرسٹ ہوں گے۔ انسان کی ران سب سے پہلے قیامت کے دن بات کرے گی، اس کی زبان بعد میں بات کرے گی، ران پہلے بولے گی الہی دنیا میں اس نے کس کس کے ساتھ کیا غلط کام کیا، ہماری ران اول ما یتکلم بھی الفقزیہ، اس کی ران سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ بولنے کی قوت دے گا، اس کے بعد زبان بولے گی۔ اس قیامت کے میدان میں بہت سارے لوگوں کو عزت سے اونچا کر دیا جائے گا، جو مؤذن، اللہ کی رضا کی خاطر اذان دینے والا، اللہ قیامت کے دن گردن اونچی کر دے گا۔ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، اپنے والدین کو اللہ نور کے ممبروں پر اللہ بٹھا کر جنت کا لباس پہنائے گا، جنت کا ہیرے موتیوں کا تاج پہنا کر عزت سربلندی پر کر دے گا۔ جو شہید ہوگا، اپنی خبر سے خون کے ٹپکیاں لے کر، خون کے خطرات لے کر اٹھے گا، اللہ پوچھے گا یہ کیسا خون ہے؟ اللہ تیرے راہ میں گردن کٹا کر آیا تھا، یہ میری شہادت کا خون ہے۔ جو حج کرنے والا حاجی اللہ کی رضا کی خاطر حلال پیسوں سے حج کرے گا، خبر سے تلبیہ پڑھتے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک، الہی جیسے تیرے کعبے میں حاضری دیا تھا، اے میرے اللہ تیرے دربار میں ویسے حاضری دینے کے لیے اٹھ گیا۔ غرض اللہ تعالیٰ وہاں بہت سارے لوگوں کو عزتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کہتا ہے اسی سورہ واقعہ کی 8 نمبر آیت اور 27 نمبر آیت میں، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، 27 آیت میں کہتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، میرے عرش کے دائیں جانب والے، اے میرے بندو تمہیں کیا معلوم کہ میرے عرش کے دائیں جانب والے بندے وہ کون ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے 9 نمبر اور 40 پر 1 نمبر آیت سورہ واقعہ میں، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں جانب والے تمہیں کیا معلوم کہ وہ بائیں جانب والے کون ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں جانب والے ہے بربادی، وہ کیسے بائیں جانب والے ہوں گے تمہیں کیا معلوم۔ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ کے عرش کے دائیں جانب ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ انبیاء ہوں گے، یہ صدیقین ہوں گے، یہ شہداء ہوں گے، یہ صالحین ہوں گے، یہ اولیاء ہوں گے، یہ نیک متقی پرہیزگار نمازی ہوں گے۔
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ اللہ کے عرش کے بائیں جانب کھڑے گا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اللہ کے عرش کے بائیں جانب کھڑنے والے ذلیل کر دیے جائیں گے، قیامت کے دن رسوا کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! ایک ایک آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک ایک کیفیت میں یہاں کھڑا رہے گا، ہر ایک کی ایک پوزیشن نہیں ہوگی۔ جیسا جس کا گناہ ویسے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل کرے گا۔ اور میرا آج کا ٹاپک ہے عرش کے بائیں جانب کھڑنے والے، قیامت کے دن ذلیل کیے جانے والے بدنصیب لوگ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے اعمال کی وجہ سے ان کو رسوا کر دے گا۔ یہ آج کا میرا ٹاپک ہے۔ نمبر 1، شرک کرنے والوں کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو آدمی اللہ کے ذات شرک کرے گا، کفر کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو شرک کرے گا وہ بڑی دور کی گمراہی میں چلا جائے گا، اللہ کے پاس ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہتا ہے 19 نمبر آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں مقبول و محترم مذہب اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین نہیں ہے۔ اسی سورہ آل عمران کی 80 پر 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر جائے گا، کوئی دوسرا طریقہ رسم و رواجیں باپ دادا کے لے کر جائے گا، کوئی دوسرا عمل قرآن اور حدیث کے علاوہ لے جائے گا، نبی و صحابہ کے علاوہ کوئی دوسرا اسلام پیش کرے گا، اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں بن جائے گا۔ نمبر 2، قیامت کے دن ذلیل ہونے والے لوگ بے نمازی لوگ، شرک کرنے والے لوگوں کو اللہ ذلیل کرے گا، دور کی گمراہی میں پٹک دے گا۔ دوسرے لوگ بے نمازی لوگ، ہم سمجھتے ہیں ہم کبھی کبھار نماز پڑھ لیا تو اللہ چھوڑ ڈالتا، جنت دے ڈالتا۔ سستی سے نماز پڑھنے والوں کو ویل نامی جہنم میں اللہ پٹکے گا، یاد رکھنا۔ الذین فویل للمصلین، ویل نامی جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو اپنی نمازوں کو ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ من میں آیا نماز پڑھے، من میں آیا چھوڑ ڈالے، دل بولے اٹھ کو جاتی، دل بولے آرام سے سو جاتی۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے تمہاری نیند سے۔ ایک مائک سے دوسرے مائک سے، ایک منارے سے دوسرے منارے سے، ایک مسجد سے دوسرے مسجد سے بار بار سنائی دیتے رہتا، نہیں جاتا۔ سستی، نماز کو چھوڑ کر نیند کو ترجیح دینے والے، سستی برتنے والے، ویل نامی جہنم ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ایک اعلان کرنے والے سے اعلان کرائے گا، او دنیا والو، تم جس کے سجدے کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ، اپنے اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ ہر ایک اپنے اپنے خداؤں کے پیچھے چلے جائیں گے، کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے، کوئی عزیر کے پیچھے، کوئی سانپ کے پیچھے، کوئی درختوں کے پیچھے، کوئی مورتیوں کے پیچھے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ تمام مشرکوں کو فرشتوں کے ذریعے اٹھا کر جہنم میں پٹکائے گا۔ ایک جماعت کھڑی رہے گی اللہ کے سامنے، اللہ پوچھے گا تم کیوں جی کھڑے ہو؟ ہم ایک اللہ کے سجدے کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جس اللہ کو ہم نے اب تک نہیں دیکھا۔ تمہارا اللہ تمہارے سامنے آیا تو پہچانتے گے؟ جی ہاں ہم پہچانیں گے، اللہ کی پنڈلی دیکھ کر پہچانیں گے، انبیاء کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا۔
پھر اس کے بعد اللہ اپنی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھے گا. سورہ قلم اللہ تعالیٰ 42 اور 43ویں آیت میں سورہ قلم کی 40 پر 2 40 پر 3 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. آج کے دن اللہ اپنی پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھے گا, ان لوگوں کو سجدے کے لیے بلائے گا. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے اللہ کے پیر کا سجدہ کر پائیں گے, لیکن جو بے نمازی ہوں گے وہ اللہ کے پیر کا سجدہ ہرگز ہرگز نہیں کر پائیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی رہیں گی اور ان کے چہرے پر ذلت طاری رہے گی. ترہقہم ذلہ, ان کے چہرے پر ذلت اللہ تعالیٰ طاری کر دے گا. اللہ کہتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ان کو دنیا میں اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے, لیکن نماز کو نہیں آتے تھے, نماز کے لیے نہیں حاضر ہوتے تھے, جبکہ ان کے بدن میں اللہ قوت دیا تھا, طاقت دیا تھا, گاڑی دیا تھا, آرام سے پیدل چل کر آنے کے بجائے سواریوں میں آ سکتے تھے, وقت تھا, طاقت تھی, جوانی تھی, صحت تھی, گاڑی تھی, ہر چیز تھی, لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو ذلیل کر دے گا. نمازی اللہ کے پیر کے سجدے میں گر کر سجدے کریں گے. جو میرے رب کے پیر کا سجدہ میدان محشر میں کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. بے نمازیوں کے پیٹھ کو اللہ تختہ بنا دے گا, بے نمازیوں کے پیٹھ کو لوہے کی سلاخ بنا دے گا, وہ جھک نہیں پائیں گے. اللہ ان اکڑوں کو اٹھا کر جہنم میں پٹک دے گا. اسی لیے نماز کی پابندی کیجئے. نمبر 3, زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ قیامت کے دن ذلیل کر کے رکھ دے گا. اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی 34 اور 35ویں آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں, اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے, اے میرے نبی دردناک عذاب کی ان کو بشارت سنا دو. کیسا دردناک عذاب؟ میدان محشر کا دردناک عذاب. ابھی جہنم میں جانے کے بعد وہ اسپیشل عذاب ابھی بھگتنے کا ہے, لیکن میدان محشر میں اللہ ان کو کیسے ذلیل کرے گا. 35ویں آیت سورہ توبہ کی اللہ کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ان کے سونے چاندیوں کو جہنم کی آگ میں ڈبا کر اللہ گرم کرے گا. ان کے منہ کو, ان کے پیٹ کو, ان کے پیٹھ کو, ان کے پیشانی کو اللہ داغ لگا کر منہ کالا کر دے گا. ساری دنیا والوں کے سامنے ان کا منہ کالا کر کے بتا دے گا یہ دنیا کے وہ چور ہیں جو مال رکھ کر بھی کنجوسی کرتے تھے, حقداروں کو نہیں دیتے تھے, زکوٰۃ اللہ کے راہ میں ادا نہیں کرتے تھے. مال رکھ کر زکوٰۃ نہ دینے والے کے مال کو اژدہا سانپ بنا کر گلے میں اللہ ڈال دے گا. صحیح بخاری مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت. وہ مال اسے بول بول کر ڈسے گا انا مالکا انا کنزکا, یہ لے عذاب کا مزہ چک, میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو اپنے تجوریوں میں, الماروں میں, بینکوں میں سیف کر کر کے جمع کر کے رکھتا تھا, وہی تیرا مال ہوں, لے مال کا مزہ چک. بول بول کر اسے مال ڈسے گا. اللہ اس کے گلے میں ہار ڈال کر, سانپ جیسا ہار ڈال کر, ڈسا ڈسا کر اللہ اسے ذلیل کر دے گا. نمبر 4, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو لوگ کسی کی پراپرٹی کو ہڑپ کر لیتے ہیں, کسی کی زمین کو قبضہ کر لیتے ہیں, باپ مر گیا, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں کا ترکہ وراثت میں مال قبضہ کر لیا, بڑے بھائی نے بہنوں کا مال قبضہ کر لیا, کتنے دن تک انجوائے کرو گے اس پراپرٹی پر, کتنے دن تک عیش کرو گے اس زمینوں پر. ایک دن آئے گا مر کر خالی ہاتھ چلے جاؤ گے, کوئی زمین خبر میں نہیں آئے گی, کوئی پراپرٹی خبر میں نہیں آئے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما, جو ایک بالشت زمین بھی کسی کے ناحق ظلم سے اپنے قبضے میں کرے گا,
युतव्विक़ु फी उनक़िही मिन सब'i अर्ज़ीना यौमल क़ियामा। क़यामत के मैदान में अल्लाह 7 ज़मीनों का हार बनाकर इसके गले में डालकर इसे जलील कर देगा। ऐ ज़ालिमों, अपनी बहनों का हक मारने वालों, अपने भाइयों का मुंह मार कर खाने वालों, यतीमों गरीबों की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाने वालों, सुनो, ये दुनिया मुख्तसर दुनिया है। इस दुनिया से जब जाओगे अपनी नेकी और बदी का तोशा ले जाओगे। कोई प्रॉपर्टी, कोई दीनार, कोई दिरहम, कोई सोना, कोई चांदी अपने साथ नहीं ले जाओगे। जब तक जियो नेकियों का तोशा कमाओ, जुल्म का पैसा मत कमाओ, किसी के नाहक प्रॉपर्टियों पे कब्जा मत जमाओ, यतीमों का हक अदा करो, गरीबों का हक अदा करो, ज़कात अल्लाह के राह में कमा हक़हु दिया करो। नंबर 5, क़यामत के दिन जलील होने वाले लोग, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं उस क़यामत के मैदान में सूदखोरों का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला बड़ा भयानक तरीके से करेगा। सूदखोर, 5वां गुना कौन सा? सूद का गुना, बड्डी खाने का गुना, इंटरेस्ट भरने का गुना। बैंक से लोन निकाले, लोन पे कर रहे हैं, एजुकेशन लोन कते, गाड़ी का लोन कते, घर का लोन कते, फला लोन का, अरे कोसा भी लो, सूद सूद है, सूद सूद है, सूद हराम है, क़यामत की सुबह तक हराम रहेगा। दुनिया का कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा, कोई मौलवी, कोई बड़ा मदरसे का सिक्का उस अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल नहीं कर सकता। याद रखना, सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद की गवाही देने वाले, सूद का हिसाब किताब रखने वाले, सवाहुम फिन्नार, ये 4 किस्म के लोग बराबर के जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है, अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमून, क़यामत के दिन नहीं खड़ा कर दिए जाएंगे, नहीं उठाए जाएंगे। अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, ये खबरों से नहीं उठेंगे लेकिन शैतान इनको छूकर बावला कर देगा। 275 नंबर आयत, 278 नंबर आयत में अल्लाह क्या बोलता? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का डर अगर तुम्हारे दिलों में है, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, सूद को छोड़ दो। जो सूद तुमने कमा रखा है या दे रखा है या भर रखा है, उस सूद को उसी वक्त छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए खड़े हो जाओ। क़यामत के मैदान में बावलों की तरह घूमेंगे ये लोग, पागलों की तरह घूमेंगे ये लोग। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू दाऊद की हदीस में बयान फरमाया, सूद के 73 दर्जे हैं। सबसे छोटा दर्जा, कोई अपनी माँ के साथ निकाह करे, अय्यन का उम्महु, अपनी माँ के साथ निकाह करे। 73 गुनाहों के दर्जे में सबसे अदना दर्जा ये है, माँ के साथ निकाह करे। मतलब क्या? कोई अपनी माँ के साथ जिना करे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितनी घटिया मिसाल है ये। अल्लाह ने सूदखोर जैसे हरामखोरों के लिए जो घटिया मिसाल दिया, इतनी घटिया मिसाल किसी और गुनाह के लिए अल्लाह नहीं दिया। अल्लाह क्या बोलता? ऐ मेरे बंदो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, छोड़ दो वो सूद जो तुम्हारे जिम्मे है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो छोड़ दोगे। अगर तुम काफिर हो, मुनाफिक हो, अगर ईमान तुम्हारे दिल में नहीं है, अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में नहीं है, सूद खाते रहोगे, सूदखोर बनकर दुनिया से जाओगे। बुखारी की एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों का ख्वाब देखकर एक दिन अपना ख्वाब जिक्र करे। उसमें बोलते हैं, मैं रात में सोया था, 2 लोग आए, मुझे उठाए ले चले, बोले यहाँ चढ़ो। मैंने कहा वहां नहीं चढ़ सकता, मेरे बगल में हाथ देकर, सहारा देकर मुझे ले चढ़े। वो 2 कौन थे? एक जिब्राइल थे, एक मिकाइल थे। वो दोनों मुझे सहारा देकर ले चले। वहां पर जहन्नम के अजीब और गरीब मनाजिर मेरे ख्वाब में अल्लाह ने दिखाए। मैं जिब्राइल से पूछता गया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? अल्लाह ताला उन गुनहगारों की वजाहत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे बताया। मैंने उस ख्वाब में देखा, एक दरिया है आग का, जो खून के मानिन लाल सुर्ख किस्म का दरिया है। उस दरिया में बाज लोग तैर रहे हैं, आग में तैर रहे हैं, मुंह खुला है, किनारे आना चाहते हैं। किनारे एक फरिश्ता आग के बड़े बड़े गोले फतरे जैसे लेके खड़ा है।
وہ جب کنارے آنا چاہتے ہیں بڑے بڑے پتھرے ان کے منہ میں مار کے اندر ڈھکیل دیتا ہے، وہ پھر کنارے آنا چاہتے ہیں پھر ان کو اندر ڈھکیلتا ہے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء الذین، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے؟ الذین یاکلون الربا، یہ سود کھانے والے سود خوروں کے لیے اللہ نے جہنم کا ایسا عذاب بنا رکھا ہے۔ اللہ سے ڈرو، سود چھوڑ دو۔ بعض لوگ سنگا کے چکر میں پڑے ہیں، سنگا لے رہے ہیں، سنگا دے رہے ہیں، سنگا سود ہے یاد رکھنا۔ بعض لوگ اپنے چٹیوں کی شکل میں سود بھر رہے ہیں، 11-10 چٹیاں ڈالیں گے، 9 چٹیوں کا پیسہ پے کریں گے، یہ بھی سود ہے یاد رکھنا۔ بعض لوگ گھروں کو لیز کو ڈال لیے ہیں اور گھروں کو اڑو ڈال لیے ہیں، گروی میں ڈال لیے ہیں، رہن میں رکھ لیے ہیں، ادھر پیسوں کو بڈی نہیں، ادھر گھر کو کرایہ نہیں، اتنے سال کے لیے اگریمنٹ۔ یاد رکھیں جو گھر میں تم رہتے ہو نا وہ مکمل تمہارے پیسوں کا سود ہے۔ اگر اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہے اللہ سے توبہ کرو، قسم میرے اللہ کی، اس سود کے گھر میں تم نمازیں بھی پڑھو، اللہ کی عبادت بھی کرو، میرا پروردگار ایسے حرام کے گھر میں تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یہ دنیا آخرت کی نیکیاں کمانے کے لیے اللہ بھیجا ہے، حرام کا توشہ جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تم کرایہ پے کرو تب بھی تمہاری دنیا گزرے گی، تم سود میں گھروں میں رہو تب بھی تمہاری دنیا گزرے گی، لیکن حلال طریقے سے اپنی دنیا گزار کر جاؤ، ایسی زندگی گزارو کہ میرا اللہ تمہاری زندگیوں سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد نمبر 6، تکبر کرنے والوں کو اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا قیامت کے میدان میں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں سے اترا کے نہ چلنا، منہ پھیر کے مت اکڑنا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کو، ہر فخر کرنے والے کو میرا اللہ پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنا اللہ کی شان جی، ہماری شان نہیں جی۔ ذرہ گاڑی کیا آ گئی تکبر شروع، ذرہ بڑا عہدہ کیا مل گیا، پوسٹ کیا مل گیا، انہیں گاؤں کا گلی کا بڑا کیا بن گیا، تکبر شروع۔ ذرہ جم میں جا کو باڑی کے کاٹساں کیا بنا لیا، تکبر شروع۔ ذرا پیسے میں دولت کیا آ گئی، تکبر شروع۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبر ردائی والعظمت عزاری، تکبر میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، جو میری چادروں کو مجھ سے چھینے گا میں اسے اٹھا کر جہنم میں پٹک دوں گا۔ اور جو دنیا میں تکبر کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن انسانوں کی شکل میں چونٹیوں کی طرح، چونٹی کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگوں کے پیروں میں ان کو اٹھائے گا، رہیں گے انسان لیکن ان کا ہائٹ کتنا، کیڑے مکوڑوں کے جتنا ہائٹ اللہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ کیوں؟ دنیا میں ہمیشہ سینہ تان کے ایسا اوپر دیکھ کے چلتا تھا نا، اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کو شکل میں ان کو اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ انسانی رہیں گے، کیڑے نہیں رہیں گے، لیکن ان کی ہائٹ صرف کیڑے مکوڑوں جتنی رہے گی۔ قدموں میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا تکبر کرنے والوں۔ اسی لیے تکبر نہ کرنا، گھمنڈی نہ کرنا، فخر نہ کرنا۔ جس دولت پہ تم اتراتے ہو نا، یہ دولت اللہ بہت جلدی لے کر تم کو بھکاری بھی بنا سکتا ہے۔ جس عہدے پر تم اتنا اکڑتے ہو نا، یہ عہدہ چھین کر اللہ تعالیٰ کرسی سے زمین پر بھی تم کو بٹھا سکتا ہے۔ جس جوانی پر تم اتنا اکڑتے ہو نا، یہ جوانی بہت جلد اللہ تمہارے بڑھاپے میں بدل کر کمزور فالج زدہ، نہ تمہارا پیشاب تم اپنے ہاتھوں سے کلین کر سکتے، نہ تمہارا پاخانہ تم اپنے ہاتھوں سے کلین کر سکتے، بے بس زندہ لاش بنا کر بھی اللہ تم کو بستر مرگ پر سلا سکتا ہے۔ اللہ کے واسطے تکبر نہ کرو۔ نمبر 8، حق کو چھپانے والوں کا انجام۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں 174 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ کیا اس آیت کا معنی؟ جو لوگ اللہ کے احکامات کو جو قرآن میں نازل ہوا، جو حدیث میں نازل ہوا، چھپاتے ہیں، حق جان کر بھی اپنی لوگوں کو نہیں بتاتے۔ حق کیا ہے سب معلوم ان کو، یہ درگاہوں پہ نہیں جانا، یہ سجدے نہیں کرنا، یہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، یہ رفع الیدین کرنا، آمین زور سے بولنا، قدم سے قدم لگا کھڑنا،
ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا، 8 رکعت تراویح، نبی کی سنت، تمام چیزیں جانتے ہیں، تمام چیزیں جانتے ہیں، حق کیا ہے معلوم رکھ کر بھی حق کو چھپاتے ہیں، صرف اپنا پیٹ پالنے کی خاطر، اپنی زندگی باپ دادا کے طریقے پر رکھنے کی خاطر، اپنے تقلید کے شکنجے میں قائم رہنے کی خاطر حق کو چھپانے والے، میرا اللہ کہتا ہے یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور قیامت کے میدان میں جو لوگ حق جان کر من سئل عن شیء ھذا، اگر کسی انسان کو کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا وَيَعْلَمُ مَا لَمْ حَقَّ، وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے، فَكَتَمَهُ، پھر بھی اس نے اس کو چھپایا، الجمہ بلجان من النار، میرا اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی اللہ لگام ڈال دے گا، جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی جاتی ہے، آگ کی لگام ایسے چور مفتیوں کے منہ میں اللہ ڈال دے گا۔ پیسوں کی خاطر فتوے بیچا کرتے تھے، لوگوں کے ٹیبل کے نیچے سے پیسے لے کر ان کے من کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے نا، حق کو چھپایا کرتے تھے نا، اے ذلیلو، تم جیسے پاکھنڈیوں کے لیے اللہ تعالیٰ منہ میں لگام ڈال کر اللہ قیامت کے دن ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ نمبر 9، خیانت کرنے والوں کا انجام، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران کی 161 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے، ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ جو لوگ، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، کسی مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ امانت میں خیانت کرے، جو خیانت کرے گا اپنی خیانت کی چیز لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ اے میرے بندو، تم تمام لوگوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کر کے گئے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ۔ اب حدیث سنو، میرا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں، میرے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، قیامت کے میدان میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جن کے سروں پر، جن کے کاندھوں پر اونٹ ہوں گے، گائے ہوں گے، خچر ہوں گے، گدھے ہوں گے، بکرے ہوں گے، بکریاں ہوں گی، جو ہنہناتے ہوں گے، بلبلاتے ہوں گے، وہ آئیں گے میرے پاس، کہیں گے اے اللہ کے نبی ہم کو بچا لیجئے۔ میں کہوں گا میرے اللہ کا پیغام جو دنیا میں پہنچانا تھا سو میں پہنچا دیا، آج اس قیامت کے میدان میں تمہاری کوئی مدد میں نہیں کروں گا، کوئی مدد میں نہیں کروں گا۔ اے اللہ کے نبی، یہ کون ہوں گے جو جانوروں کو اپنے سروں کاندھوں پہ لے کے میدان محشر میں آئیں گے؟ نبی نے کہا امانت میں خیانت کرنے والے، مطلب جانوروں میں خیانت کرنے والے، جانور سروں کاندھوں پہ لے کے آئیں گے۔ پہلے زمانے میں جانوراں پالتے تھے، کہاں تو بگھوں کو جانا رہتا تو جانوروں کو نہیں لے جا سکتے تھے، وہ جانور پڑوسیوں کو امانت دیکھ جاتے تھے، ہمیں آئے تکا، ان کو چارہ ڈالو، پانی ڈالو، دودھ نکالنے کو تمہیں پیو، سواری کرتی کیا کر لیو، دیکھ جات واپس آئے تکا، یا تو انہوں کاٹ کو کھاتے تھے نا تو قبضہ کر لیتے، یہ میرا جانور تیرا نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو جانور میں خیانت کرے گا وہ جانور کاندھوں پہ لاد کر قیامت کے دن آئے گا، 50,000 سال تک وہ جانور اس کے کاندھے سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا کرے گا؟ اپنے سینگوں سے اپنے اٹھائے ہوئے لوگوں کو کچلے گا، اپنے پیروں سے کچلے گا، سینگوں سے مارتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو سر پر لاد کر ذلیل کرے گا۔ امانت میں خیانت کرنے والے لوگوں، قوم کے پیسے میں امانت میں خیانت نہ کرو، یتیموں کی امانت میں خیانت نہ کرو، تمہارے رشتہ داروں کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کی وہ زمین، وہ پیسہ، وہ مال، وہ جانور تمہارے کاندھوں پہ اللہ سوار کر دے گا۔ نمبر 9، اپنی رعایا کی خبر گیری نہیں کرنے والے حاکموں کو اللہ ذلیل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، میرا اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن بعض لوگ بڑے بن جاتے ہیں، اپنی قوم کی رکھوالی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، اگر کوئی دنیا میں
10 آدمیوں کا ذمہ دار بنا دیا گیا. اگر اس نے ان 10 آدمیوں کو نظر انداز کر دیا, قیامت کے دن اللہ اسے نظر انداز کر دے گا. انہیں کیسا جی رہا, کیسا تڑپ رہا, کوسے گناہوں میں تڑپ رہا, اللہ اسے نظر انداز کر دے گا. اور اگر کوئی آدمی قیامت کے میدان میں دنیا میں کسی کے جماعت کا بڑا بنا دیا گیا, اپنے جماعت کے غریبوں کو بیت المال سے ان کی مدد نہیں کیا, جماعت والوں کا حق ادا نہیں کیا, ان کے ساتھ وفاداری نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو اس کے گردن میں رسی بنا کر باندھ دے گا. اس کے ہاتھ اس کے گردن میں رسی باندھ کر باندھ دے گا, اور یا تو اس کی اچھی نیکیاں اس گردن کے توق سے اس کے ہاتھوں کو چھڑا لے گی, یا اس کی خیانت داری, اس کی غداری اس کے گردن میں اس کے ہاتھوں کا توق لے کر جہنم میں گرا دے گی. یہ حدیث مسند احمد, صحیح البانی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی حدیث ہے. بڑا بننا کمال نہیں. آج لوگوں کو بہت خواہش, مجھے جماعت کا بڑا بناؤ, مجھے مسجد کا بڑا بناؤ, مجھے گلی کا بڑا بناؤ, مجھے گاؤں کا بڑا بناؤ. ارے بڑا بننا کمال نہیں جی, وہ بڑا پن سنبھالنا کمال ہے. اگر اس بڑا پن میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرو گے, یہی ذمہ داری کل قیامت کے دن ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گی. یاد رکھنا, تم میں کا ہر ذمہ دار ہے اپنے رعایا کے مطابق, اپنے گھر والوں کے مطابق, اپنے قوم کے متعلق. باپ کو پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں, شوہر کو پوچھا جائے گا بیوی کے بارے میں, اس کے گھر کے ذمہ دار کو پوچھا جائے گا گھر والوں کے بارے میں. اس کے بعد نمبر 10, دوغلے پن کرنے والوں کا انجام. نمبر 11, دوغلے پن کرنے والوں کا انجام قیامت کے میدان میں. دوغلا پن بولے تو ادھر ایک چہرہ ادھر ایک چہرہ, ادھر آیا تو ایسا ادھر گیا تو ویسا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے, وہ لوگ یستخفون من النساء من الناس ولا یستخفون من اللہ, یہ چھپ چھپ کر لوگوں سے غداری کے پلان کرتے ہیں جبکہ یہ اللہ سے تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. اللہ تعالیٰ وہ ان کے ساتھ ہے جب وہ پلاننگ کرتے رہتے, اللہ تعالیٰ کو ناراض والے پلاننگ مشورے کرتے ہیں, اللہ ان کے سارے عمل کو گھیرنے والا ہے. مطلب کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, 2 قوم والوں کے بیچ میں انگار لگانے والے منافقاں, 2 میاں بیوی کے بیچ میں بچھڑانے والے دشمناں, 2 بھائیوں کے بیچ میں, 2 جماعت والوں کے بیچ میں فتنے رکھنے والے فتنے خوراں. ادھر آیا تو ایک صورت, ادھر گیا تو ایک صورت. ادھر گیا تو بولتا ہم تمہارے ساتھ ہیں جی, ادھر گیا تو بولتا نہیں میں تمہارے ساتھ ہی رہنے کا. ادھر کے باتیں لگ جا, ادھر انگار رکھنے کا, ادھر کے باتیں لگ جا, ادھر انگار رکھنے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, دوغلا آدمی قیامت کے دن جب آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں لٹکا دے گا. انگار کی 2 زبانیں اس کے منہ میں لٹک رہی ہوں گی. اللہ قیامت کے دن اسے ذلیل و خوار کر دے گا. اے دنیا والوں دیکھ لو, یہ وہ انسان ہے جو 2 گروہوں میں انگار لگایا کرتا تھا, دوغلا پن کیا کرتا تھا, منافقانہ چال چلا کرتا تھا. نمبر 11, مال رکھنے کے باوجود لوگوں سے سوال کرنے والے, بھیک مانگنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کے حدیث سے عمران بن حسین بیان کرتے, مسند احمد کی حدیث, الجامع الصغیر کی روایت, جو مال رکھنے کے باوجود لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا, میں بہت تکلیف میں ہوں, مجھے دیو بھائی. ڈپلیکیٹ دستاویز بنا لیتا, بیٹی کی شادی ہو گئی, بیٹی بچے والی نواسے والی ہو گئی, لیکن پھر بھی بیٹی کی شادی کے کاغذات لے کو, شادی کے کارڈا لے کو چندہ کرتے رہے. مسجد کے زمینہ لیے اسٹمپوں کے فوٹوਆਂ, اب وہ مسجد کی بلڈنگ بھی ہو گئی, مسجد میں نمازاں بھی پڑھ رہی, وہ زمین کے کاغذات دکھانے کا, چندہ کرنے کا, چندے کا دھندا, فری دھندا. اللہ اکبر. دنیا والوں کو تم ڈپلیکیٹ کاغذ تو دکھا سکتے ہو, اللہ کے دربار میں کہاں بچ پاؤ گے, کہاں بچ پاؤ گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, مال رکھنے کے باوجود, قوم والوں سے بھیک مانگنے والا, حیثیت رکھنے کے باوجود, طاقت رکھنے کے باوجود سوال کرنے والا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایسے حاضر کرے گا, اس کے سارے بدن میں ایک بھی تکہ بوٹی نہیں رہے گی, سارے بدن میں زخم سے چھلنی رہے گا, اس کے بدن سے خون رس رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا. دیو اللہ, دلاؤ اللہ, تمہیں نہیں دیت میں کیا کروں, اللہ بولے پھرنے والا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میرے نبی کہتے ہیں, نیچے کے ہاتھ سے اوپر کا ہاتھ میرے اللہ کو زیادہ پسند ہے. ہمیشہ دینے والے بنو, بھیک مانگنے والے مت بنو.
ہمیشہ اپنی نمازوں میں ایک دعا کیا کرو، میرے اللہ جب تک زندہ رکھا ہے تیرے سامنے بھیک مانگنے کی، تیرے در کا مجھے بھکاری بنا لے، کسی انسان کا بھکاری مجھے مت بنا، دنیا والوں کے سامنے مجھے بھکاری مت بنا، خوددار زندگی عطا فرما، اے اللہ غیرت والی عزت والی زندگی دے، ذلیل والی ذلت والی زندگی، بھیک مانگنے والی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسی دعائیں کرو۔ اگر کوئی انسان خوددار بننا چاہتا ہے اللہ اسے خوددار بنا دیتا ہے، اگر کوئی بھیک مانگنا چاہتا ہے اللہ اسے بھکاری پناہ کو چھوڑ ڈالتا۔ نمبر 11، تہمت لگانے والوں کا انجام، جاسوسی سے دوسروں کے باتیں سننے والوں کا انجام۔ جو لوگ چھپ چھپا کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، نڑن بھاوج کے بھاوج نڑن کے، ساس بہو کے بہو ساس کے، انہیں بھان بھان کے بھان بھونی کے، چھپ چھپ کر کمرے کے پیچھے کھڑے ہو کر سننے والے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 لوگوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ کھوپرے کا تیل پگھلا کر گرم کر کے نہیں ڈالے گا بلکہ سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ گرم کھوپرے کا تیل پکتے سو کان میں ڈالے تو ادھر کان میں ڈالے تو ادھر کان میں نکل جاتا، وہ کھوپرے کا تیل برداشت نہیں ہوتا، سیسا پگھلا ڈالے تیار ہوتا تم نہ۔ گانے سننے والے کے کان میں، دوسروں کی جاسوسی کرنے والوں کے کان میں سیسا پگھلا کر اللہ قیامت کے دن ڈال کر ذلیل کر دے گا۔ او گانے سننے والوں اپنے کانوں کی حفاظت کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے کانوں سے بھی اللہ سوال کرے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھ سے، تمہارے دل سے سوال کریں گے، کیا اس نے سنا، کیا اس نے دیکھا، کیا اس نے سوچا۔ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اسی لیے کانوں کو بچا کے رکھو جاسوسی سے، گانوں سے۔ تہمت نہیں لگانا پاک دامن عورت پر، کسی مومن پر، اے وہ مسجدہ والے چندے کر کو بلڈنگاں بنا رہی رے، اے وہ مدرسے والے چندے کر کو بلڈنگاں بنا، اے وہ مولانا رقیہ جادو جناتا چھڑا بلڈنگ، ارے کون کہیں کہتا کر رہا کہ بھئی اس کی خبر میں انہیں جواب، تم نہ کیا ضرورت بھئی کسی کے اوپر انگلی اٹھانے، اے تم نہ معلوم کیا وہ مرد پانے کا کلیکشن ہوا عورت کے ساتھ، اے وہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ کو گئی سوالی، اے فلاں کی لڑکی کا چکر فلاں کے ساتھ، ارے ایک انگلی تمہیں دوسرے انگ اٹھائے، 3 انگلیاں تمہیں کو سے دودھ سے دھنے ہوئے فرشتہ صفت انسان جی۔ کسی انسان پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ جان لو تم بھی ایک انسان ہو، وہ بھی گناہوں کا پتلا، تم بھی گناہوں کے پتلے۔ اگر تم دوسروں کے عیبوں کو اچھالو گے میرا اللہ تم کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، قیامت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کوئی اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائے گا قیامت کے دن 80 کوڑے فرشتوں کے ہاتھ سے اللہ اسے مارنے لگائے گا۔ نمبر 12، 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں رکھ کر بیویوں کے بیچ میں ناانصافی کرنے والا قیامت کے دن ایسے آئے گا، آدھے دھڑ میں گوشت رہے گا آدھے دھڑ میں گوشت نہیں رہے گا، ایسے اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ شادیاں کرنا کمال نہیں، بعض لوگوں کے من میں لڈوان پھوٹتے رہتے ہیں، نبی کی سنت بھئی 4 شادیاں کرتا ہوں بھئی، کر لے بھئی۔ اگر اللہ تیرے اندر کمانے کی حیثیت دیا، جسمانی قوت دیا، انصاف کرنے جیسا دل دیا، کر لے، لیکن شادی انجوائے کرنے کا معنی نہیں، انصاف کرنے کا معنی۔ اللہ بولتا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم اپنی عورتوں میں سے 2، 3، 4 شادیاں کرنا چاہتی کرو، اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے اللہ بولتا فَوَاحِدَةٌ مِّنْكُمْ، تمہارے لیے ایک عورت کافی ہے۔ جو انسان 2، 3 شادیاں کرے گا، بیویوں میں ناانصافی کرے گا، آدھے دھڑ کا گوشت اللہ مفلوج زدہ بنا دے گا، آدھے دھڑ کے گوشت کو اللہ فالص زدہ بنا دے گا۔ اور قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے والا، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا اللہ اس کے تھوک، اس کے بلغم کو 2 آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پر لگا کر قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ قیامت کے دن وہ اسے ہاتھ میں آئے گا، اس کا بلغم، اس کا تھوک، اس کے 2 آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پر اللہ لگا کر اسے اٹھائے گا۔ اسی لیے قبلے کی طرف پیشاب یا پیخانہ کرنا نہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں، یہ 2 چیزوں سے میرے اللہ نے منع کیا۔ آخری حدیث، کسی کا ناحق مرڈر کرنے والے، قتل کرنے والے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 151، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33، اللہ بولتا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل مت کرو، ناحق مرڈر مت کرو، لیکن جو انسان ناحق کسی کا مرڈر کرے گا اللہ تعالیٰ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر دے گا۔ مقتول بولے تو قتل ہواس والا، مریاس والا، کون اسے مارے رہتا اس کا سر اللہ اس کے ہاتھ میں دے ڈال۔ انہیں قیامت کے دن سر لا کو بولتا یا اللہ
میرے خون کا بدلہ دلا. دنیا میں انہیں مجھے ماریا سوالا, اس کا سر دکھا کو اللہ کو بولتا, اللہ انہیں مجھے ماریا سوالا, ناحق میری جان لیا سوالا, میرے خون کا بدلہ دلا. اللہ تعالیٰ ناحق کسی ایک انسان کو مارنے کے بدلے میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پٹک دے گا. نبی کہتے ہیں ایک کسی مومن کے, مسلمان کے ناحق قتل میں پوری دنیا کے انسان و جنات اگر انوالو ہو جائیں, کسی ایک انسان کا ناحق مرڈر کرے, اللہ اس قتل کے جرم میں پوری دنیا کے انسان و جناتوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کے نظر میں اتنا بڑا گناہ ہے کسی کا ناحق مرڈر کرنا, لیکن اللہ 90 پر 9 قتل کرے سوالے 100 قتل کرے سوالے کو بھی معاف کرے. کب سچے دل سے توبہ کر کو دنیا سے گئے تو معاف کرتا, قتل کر کو بغیر توبہ کے گئے تو اللہ جہنم میں ڈال. اللہ سے دعا ہے, اے اللہ ہم سب کو آخرت میں ذلیل کرنے والے کاموں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کو عزت پانے والے, دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر تیرے عرش کے دائیں جانب کھڑنے والے خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ ہم تمام کو دنیا میں آخرت میں عزت کا مقام عطا فرما. اے اللہ حلال روزی عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تیری رضامندی, تیری خوشنودی ہم سب کو نصیب فرما. تیری غضب سے, تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. دنیا میں بھی آخرت میں بھی تیری غضب, تیری ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.